ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی بڑی قوت اور طاقت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ سبحانہ و تعالی کے آسمانوں اور زمین میں بے شمار لشکر ہے. وہ کسی لشکر سے بھی کوئی بھی کام لے سکتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اور اللہ کے سارے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے. فرشتے بھی اللہ کے سارے لشکروں کو نہیں جانتے، انبیاء کے علم میں بھی نہیں. تو باقی امتی اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے علم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے. اور وہ چاہے تو کسی لشکر سے کام لے گا، حالانکہ وہ ایسا طاقتور اور شہنشاہ ہے، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے کسی لشکر کا محتاج نہیں، لیکن اس نے اپنی بادشاہی کا ایک ڈسپلن بنایا ہوا. وہ جس لشکر سے جیسا چاہے کام لے سکے. اس لیے اگر مدد کی ضرورت پیش آئے، تمہیں چاہیے کہ اس کام کو حل کرنے کے لیے مجھے بہت پاور کی ضرورت ہے، تو طاقت کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں. لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد سے نا امید مت ہو. لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی طاقت کا پتہ ہی نہیں، جو اللہ کو جانتے ہی نہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے در سے نا امید نہیں ہوتے. اگر ہمیں فاقوں اور غربت، مال کا سوال کرنا اگر ہمارا مقصود ہو تو پھر اللہ سے بڑھ کے خزانوں کا مالک بھی کوئی نہیں. مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کے پاس اتنے لامحدود خزانے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. اے میرے بندو، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے سب زندہ ہو جائیں، اور جو قیامت تک آنے ہیں ان کو بھی میں زندہ کر دوں، اور یہ ساری انسانیت ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے. ثم سألونی فآتیت کل انسان مسئلتہ. پھر ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے سوال کرے. اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے اتنے مربے چاہیے، مجھے اتنی دولت چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں سب کو اس کی خواہش کے مطابق دے دوں. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. میرے خزانوں میں
سب کو دینے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں ایک سوئی دبونے سے کمی آتی ہے۔ اللہ کے در کو وہ چھوڑتا ہے جس کو یہ یقین نہ ہو، جس کا یہ ایمان نہ ہو، جس کا یہ یقین بن جاتا ہے پھر وہ اللہ کے در کو نہیں چھوڑتا۔ اس کو پتہ ہے اس در سے ہی خیر ملے گی، اس در سے دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السَّوْءِ۔ اللہ عذاب دے گا ان منافق مردوں کو، ان منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بری سوچ رکھتے، جن کا اللہ پہ یقین ہی نہیں، یہ تو کر ہی نہیں نہ سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا۔ نہیں، ایماندار لوگ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، وہ جیسے مرضی حالات میں پھنس بھی جائیں اللہ کی رحمت سے وہ نا امید کبھی نہیں ہوتی۔ ایماندار مدینہ پاک میں ایک دفعہ ایسے ہی حالات بن گئے، ابو سفیان مکہ سے پوری تیاری کر کے آیا، بچا دو ایک مدینے والے، سارا لشکر لے آیا، اور اس سے بڑھ کے مدینہ پاک کے آس پاس جتنے یہودی عیسائی تھے ایک ایک کے پاس جا کے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا، سارے لشکر مل کر آ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان لشکروں کا ذکر کرتے ہوئے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اتنے لشکروں کو دیکھ کر ایمان بھی جھنجھوڑ دیے گئے، ایماندار لوگ۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ فرماتا ہے نکھیڑا ہو گیا جن کا مجھ پہ مکمل اعتماد اور یقین تھا، ان کی سوچیں اور تھی، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی ان کی سوچیں اور بن گئی۔ سورۃ الاحزاب ہے، 21واں پارہ ہے، اس کا آخر ہے۔ اتنے لشکر چاروں طرف سے انہوں نے مدینہ پاک کو گھیر لیا، اب منافقین کے پاس بھاگنے کا بھی راستہ نہیں، جکڑ لیے گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری تھی جب وہ پھنس گئے تو وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمیں اس اللہ کے رسول نے مروایا ہے، اب تو بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں۔ جن کا اللہ کے لشکروں پہ، اللہ کی پاور پہ، اللہ کی قوت پہ، اللہ کی طاقت پہ یقین نہ ہو، تھوڑی سی الجھن میں پڑ جائے تو ان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے۔ آگے اللہ پاک نے صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا، مضبوط ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے جب ان سارے لشکروں کو ایمان والوں نے دیکھا تو ایمان والے بول اٹھے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا۔ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان لشکروں کو دیکھ کے ایمان والوں کے ایمان بڑھ گئے، وتسلیما، اور وہ مکمل فرما برداری کرنے لگے، نبی علیہ السلام کے ایک ایک فرمان کی مکمل فرما برداری، ایسے کہ کہیں کمی کوتاہی نہ رہ جائے، جیسے آپ کہیں ویسے کریں۔ آپ نے فرمایا مدینہ
مدینہ کے آس پاس خندقیں کھود دو. فرما برداری اتنی ان کی بڑھ گئی. سیدنا جعفر کہتے ہیں اللہ کی قسم 3 دن اور راتیں ہم خندق کھودتے رہے اور 3 دنوں میں ہمیں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں ملا. کہتے ہیں اپنے پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے اور آپ کی فرما برداری میں لگے. اللہ کی قوتوں، اللہ کی لشکروں، اللہ کی پاور پہ جن کا یقین ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا کی مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں. ہمیں اللہ کی مخلوقوں پہ امیدیں ہیں، اللہ پاک سے نا امیدیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے اندر اعلان ہو گیا، بس بڑا صبر کر لیا، کاٹ دو، گردن کاٹ دو، ذبح کر دو، 100 اونٹ اس کو انعام دیے جائیں گے جو سر کاٹ کے لائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پناہ. پتہ چلا نکل گئے، کھوجی کھوج لگانے والے پیچھے پیچھے، کدھر پاؤں کے نشان ہیں. کھوج لگاتے لگاتے کھوجی غار کے تھانے پہ لے آیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باتوں کی آوازیں مجھے آئی، میں نے اوپر دیکھا تو دشمن آ گئے. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، کہا اللہ کے رسول انہوں نے اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا نا تو ان کی نگاہ ان کے پاؤں پہ نہیں پڑے گی، سیدھی ہم پہ پڑے گی. اللہ کے انبیاء جو رسول ہوتے ہیں ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر تو کمزوری کبھی آتی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکت یا ابو بکر خاموش ہو جاؤ. اللہ پاک کے بارے میں ایسا خیال تو نے کیسے بنا لیا؟ وما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ان دو کے بارے میں اے صدیق تیری سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے ہمیں بچانا ہے. اب ایسے ہی ہوا، کھوجی کھوج لگانے والا اصرار کر رہے کہ دونوں اصرار میں. ابو جہل کہتا تیری مت ماری گئی، تو دیکھ نہیں رہا اس غار کے دانے پہ جو جالا ہے وہ تو اتنا پرانا لگ رہا ہے جیسے تیری پیدائش سے بھی پہلے. اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو بچانے کے لیے ایک مکڑی سے کام لے لیا اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. اس وقت کو یاد کرو جب میرے محبوب پیغمبر اپنے صاحب اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے غم نہ کرو، دشمن بھلے ہمارے قریب آ گیا ہے لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے جتنے بھی کٹھن حالات آ جائیں، کٹھن حالات تو آئیں گے، جو بھی مسلمان ہے نا اس کی ازمائش تو ہوتی ہوتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں تو آتی ہی آتی ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کو نہیں چھوڑتے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن الظن باللہ من حسن عبادت اللہ. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن عبادت کا حسن یہ ہے کہ بندہ زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ پہ اپنی سوچ کو مثبت رکھے. اور آپ فرماتے ہیں یہ عبادت کا حسن ہے. نمازوں کو حسن ملتا ہے، نماز پڑھنے سے لذت آتی ہے، اللہ کے بارے میں خیالات اچھے ہو، اچھی سوچ ہو، اچھا نظریہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے. راتوں رات نکلے. فرعون کو پتہ چلا، اس نے کہا میں خود جاؤں گا اس کی گرفتاری کے لیے. وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے. میرا اور آپ کا کام ہے
مانگت بن جائے، سوالی بن جائے، پھر اللہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں بڑی موت نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ موت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے در کو پکڑا ہوا ہے تو اس کے اندر تیری کامیابی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، فوراً بولے کہا تم نے مروا دیا اے موسیٰ، ادھر فرعون کی غلامی میں تھے، چلو سکون سے تو رہ رہے تھے، کھانا تو میرا پر دوڑ رہا ہے، جیل میں تو نہیں تھے، عذاب تو تھے، لیکن اب فرعون آ گئے، آگے پانی کی موتیں، پیچھے فرعون کی موتیں، وہ ہمیں قید کرے گا اور سخت ترین سزا دے گا۔ وہ تو اتنا ظالم ہے جس نے جادوگروں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، اب وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرعون کی فوجیں نظر آ رہی ہیں، کہا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں نہیں میری قوم، اللہ نے ہمیں نکالا ہے تو وہ اللہ بچانا بھی جانتا ہے۔ ہمارا کام تھا اللہ سے مانگنا، اگر اللہ نے فرعون کو پیچھے نکال دیا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ ہمارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، اللہ میں ادھر بھی بچانے پہ قادر ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا اپنی لاٹھی دریا پہ مارو، اللہ نے سڑکیں بنائی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے پار ہو گئے، فرعون آیا اپنے لشکر سمیت، اللہ نے اسی دریا کے اندر اس کو غرق کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچ بناتا ہے۔ ان ظن خیرا فلہ، اگر بہتر سوچ کرے گا تو اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے بہتر معاملہ کروں گا۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اگر اس نے سوچ اپنی منفی بنا لی ہے تو پھر اس کی اپنی منفی، سوچ کو آسان بتائیے۔ اللہ رب العزت سپر پاور اللہ کی ذات ہے، یہ سائنسیں اور یہ سب کچھ ٹیکنالوجی فلاح ہو جاتی ہے اللہ کے عطا ہے۔ اپنی سوچوں کو مثبت بنائیں، اپنے گھر والوں کی یہ تربیت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھبرائے ہوئے ہیں، پہلی جب آپ کے پاس وحی آئی ہے نا، پہلے جب آپ پہ قرآن آیا تو آپ تو بڑے گھبرائے ہوئے گھر میں آئے۔ بخاری شریف میں میں نے پڑھا ہے آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری، آپ نے آپ ہی فرمایا کچھ پہ چادر اڑاؤ، چادر اڑاری گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت سنبھلی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی، کہا کیا ہوا؟ خشیت والا نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے گھر میں ایسی نیک خواتین پیدا کرے، کہا میری جان کا خطرہ ہے۔ اب سیدہ خدیجہ کی سوچ دیکھیے، کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں ہرگز ایسے نہیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اچھی سوچ ہی تب بنتی ہے جب بندے کے کام اچھے ہو، اعمال اچھے ہوں پھر اچھی سوچ بنتی ہے۔ جس کے کام ہی برے ہو اس کی سوچ مثبت مانی نہیں سکتی۔ کہا آپ غم نہ کریں، آپ کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو رشتہ داری کا بڑا خیال کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جن کا کچھ کمانے والا نہ ہو آپ کما کے اس کے گھر میں بھیجتے رہتے ہیں۔ اچھے کام ہو تو پھر
अच्छी अल्लाह पे उम्मीदें रखती हैं तो फिर अल्लाह कभी भी ऐसे अपने बंदों को जाया नहीं करता। हुस्न ज़न्नि बिल्लाहि मिन हुस्निल इबादत, ये कौन अल्लाह का खलील है, उनको भी अल्लाह ने बीवी ऐसी अता की। अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी बीवी को और मेरे इस्माइल को मेरे घर के पास छोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन आपके साथ है, पूछते कुछ आते पहुंचे अंदर क्या है, कुछ भी लैसा फीही इंsun वला शैउन, जहां इंसानियत का भी वजूद नहीं। इंसानियत क्या, बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, ना कोई परिंदा, ना कोई जानवर, ना कोई इंसान। फिर मैंने पढ़ा उधर कोई क्यों नहीं था, फिर मुझे सही बुखारी में ये अल्फाज मिले, उस इलाके में पानी नहीं था, कोई और कैसे हो। अल्लाह पाक ने कहा इधर छोड़ दे, अपनी बीवी को उधर छोड़ा। अम्मा जी हाजरा अलैहिस्सलाम, बेटा एक दूध पीता बेटा है, छोड़ के वापस जा रहे, वापस जा रहे, बात भी ना किया। पीछे भी अम्मा जी हाजरा ने देखा इब्राहिम बिन बताए जा रहे, भागी हुई पीछे से पहुंची। इब्राहिम हमसे क्या गलती है, इस जंगल की आबाद में हमें छोड़ के किधर जा रहे हो? नहीं बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया। अम्मा जी हाजरा रोते रोते पूछ रही है, आगे से जवाब नहीं आ रहा। हाँ मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देती हूँ, अल्लाहु अमरका बिहाज़ा, आप हमसे ये सलूक अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। आसमान की तरफ उंगली कर दिया। हाजरा अकलौता बेटा और अपनी घरवाली को जंगल बियाबान में कौन छोड़ता, इधर छोड़ने का हुक्म मुझे मेरे अल्लाह ने दिया। फिर अम्मा जी हाजरा के जो अल्फाज थे, काबा की रब की कसम, सोने से लिख दिए जाए, हाथ अदा नहीं होता। उन्होंने कहा रज़ीतु बिल्लाही, फिर मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। इब्राहिम तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रोते हुए जा रहे हो? अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर काम ना करो। इज़ल्ला युज़य्यिदुल्लाहु अबदा, फिर यकीन करो अल्लाह हम दोनों को कभी भी जाया नहीं करेगा, इनको अल्लाह बात कर देगा। फिर आप जाए अल्लाह के बारे में कई अल्लाह की बंदियों की ऐसी सोच हुआ करती, फिर उन्हीं की लड़ी से अल्लाह ने आखिरी हमारे महबूब पैगंबर को पैदा किया है। इसलिए हुस्न ज़न्नि बिल्लाहि मिन हुस्निल इबादत, अपने रब के बारे में अपनी सोच आला बने, मांगत बने अल्लाह के, सवाली बने अल्लाह के, अल्लाह के दर को कभी न छोड़े। अल्लाह के खजाने ना महदूद है, असल में सुपर पावर वो ज़ात है, कलम के अंदर ताकत नहीं, कुर्सियों में ताकत नहीं, ताकत अल्लाह के पास है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ये मिसालें हमारे लिए इसलिए तो बयान की है, एक अल्लाह का पैगंबर, उसकी दास्तान तो आपको मालूम है। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम, बेटों ने कहा आपके बेटे को भेड़िया खा गया। अब ये यकूब अलैहिस्सलाम कौन है? बाप अल्लाह का पैगंबर है इनका, इसहाक अलैहिस्सलाम, और उनका बाप भी पैगंबर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते यकूब अलैहिस्सलाम। सूरह यूसुफ आज ही तर्जुमे के साथ घर में पढ़ो ना, कौन सा आपसे हाथ हो रहा है, कहीं पढ़ के देखो, कहीं मुझे और आपसे धोखा तो नहीं हो रहा। यकूब अलैहिस्सलाम को बेटों ने कहा, अब यकूब अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा चलो बाबा जी इसहाक की कब्र पे चलते,
ان سے مانگتے ہیں. چلو چلتے ہیں دادا ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ چلتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. کسی اور در کا رخ تو تب کرے نا جب ہمیں اللہ کی طاقت کا پتہ ہو، جب ہم اللہ کی قدرت سے بچنا واقف ہو. فوراً بولے صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میرا مددگار اللہ ہے، اللہ میرے بیٹے کو واپس کر دے گا. مجھے روتے رہے اور بیٹے کی محبت ایک بات بھی یاد ہے. اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے. روتے رہے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. اللہ پاک کے آگے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن اللہ پاک کے در کو نہیں چھوڑا. 40 سال روئے، 40 سال. ہم تو 1-2 سال کے بعد در بدل لیتے ہیں. دوست ہمارے بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہیں اور جانا تھا، کہیں اور. کس کے پاس کیا طاقت ہے جو اپنے ایک لقمے کی طاقت نہیں رکھتا؟ وہ تیری مشکلات حل کہاں سے کرے گا؟ اللہ کے در کو نہ چھوڑ دے. ان کے اپنے گھر کے بزرگ تھے، 40 سال ہوئے، 40 سال کے بعد بیٹا کیا ملنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا ان ابنک سرق، آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ جیل میں بند ہے. اب تو جھنجھوڑ دیے گئے نا، اب تو ہلا دیے گئے. لیکن قرآن پاک میں نے وہ الفاظ آج گہرائی سے پڑھے کہ جب بیٹوں نے یہ بولا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے پہلا جملہ کیا بولا تھا؟ کہنے لگے صبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. کوئی بات نہیں، دوسرا بیٹا جیل میں بند ہو گیا، لیکن مجھے اللہ پہ امید ہے. اللہ یوسف کی جدائی میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی اور دوسرا بیٹا بھی مجھ سے چھن گیا. جب یوسف کا تذکرہ کیا تو بیٹے مذاق اڑانے لگے. یوسف کی داستان کو چھوڑو، تم اپنے ایک بیٹے کو ہی پالو. تو کیا کہا؟ اے میرے بیٹو، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے رب کے آگے رو رہا ہوں، میں تو فریادیں اپنے رب کے آگے کر رہا ہوں. جن کے اپنے گھر کے بزرگ تھے انہوں نے بھی اللہ کے در کو چھوڑ کے گھر والے بزرگوں کا رخ نہیں کیا. پھر دیکھ اللہ کے در سے دیر ہے دیر نہیں. اللہ پاک نے بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی. اس سے بھی زیادہ دیر ہو سکتی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر میری اور آپ کی کیسے تربیت کی، اس سے بھی زیادہ دیر ہو سکتی ہے. ایک اللہ کے پیغمبر ہیں، شادی ہو گئی، اولاد ہی نہیں دی. مانگتے رہے، نہیں دی. وہ شہنشاہ ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس کے آگے زور کس کا چلتا ہے؟ سب پہ بس ہے، نہیں اولاد دی. حتیٰ کہ اولاد مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے. سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اس کا آغاز ترجمے کے ساتھ پڑھیے. 16واں سپارہ. اللہ کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. میرے زکریا کو یاد کرو. اور آپ مانگتے مانگتے بوڑھا تو ہو گیا. بوڑھاپے کی عمر میں بھی انہوں نے مانگنا نہیں چھوڑا، مانگنے کا انداز بدل لیا. انی وہن العظم فاشتعل الرأس. اللہ سا سمیت ہو گیا، یہ جواب دے گئی. اب چپکے چپکے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہیں میری کوئی دعا سونی نہ لے. لوگ مذاق اڑائیں گے، بڑھاپے کی عمر میں یہ بیٹے کا سوال کر رہے ہیں. چپکے چپکے سے دعائیں کرنے لگے. ایک دن مریم علیہ السلام کا کمرہ کھولا، سامنے دیکھا بیر اس میں پھل پڑے ہوئے. کہا انا لکی ھذا. تیسرا سپارہ سورہ آل عمران. اے مریم یہ پھل میں تو لے کے لیا، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ کہا بوڑھے او زکریا، میرا رب
پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے. یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا. زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو گئے. اے اللہ پہلے تو زکریا تجھ سے صرف دعا کرتا تھا, آج دلیل لے کر آ گیا ہوں. دلیل کیا ہے؟ اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تم مجھے بے موسمہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ لا تذرنی فردا, مجھے اکیلا نہ چھوڑ. اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے فوراً ہی فرشتے ادھر ہی بیٹے کی بشارت لے کر آ گئے. اے زکریا تو نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا, 80 سال اللہ سے مانگتے رہے ہو, تو جاؤ پھر اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا ہے اور بیٹا بھی آپ کا فرما بردار ہوگا. اور اللہ پاک نے اس کو اپنا پیغمبر بھی بنا دیا اور اللہ نے تیرے بیٹے کا نام بھی خود یحییٰ رکھ دیا ہے. اور یہ بھی سن لو اس نام کا بچہ اس دنیا میں گزرا ہی نہیں. حسن الظن باللہ من, اللہ کی پاور اللہ کی قوت پہ یقین کامل کیجئے. اللہ کے در کو نہ چھوڑیے. ہر مشکلات میں اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے, پھر جیت ہی جیت ہے. ہار میں بھی تیری جیت ہوتی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے. دعا کیجیے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ساتھی وقت پہ تشریف لایا کریں اور تنہا نہ آیا کریں, اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر آیا کریں. اللہ رب العزت ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے. یہ آج کی اپیل ایک ساتھی مسجد کے تعاون کے لیے تشریف لائے, سارے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کر کے جائیں. اللہ رب العزت ہمارا دیا ہوا مال قبول فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عند خطبہ جمعہ انشاءاللہ ہمارے ادارے سے مدرسے سے ایک اسٹوڈنٹ آئے گا, تو ایک چھٹی 2-3 ماہ بعد ہم لیتے ہیں. آپ خوشی سے ماشاءاللہ جو چھٹی ہمیں دے دیتے ہیں, اللہ رب العزت آپ کی محبت قبول فرمائے. تو آپ سب احباب ادھر ہی تشریف لائیں, اور جہاں آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں سن کے آپ دیکھیں کہ آپ کا پیسے سے کیسے دین کے تائیں اللہ رب العزت ادھر سے تیار کر رہا ہے. اللہ رب العزت آپ کا دیا ہوا مال قبول منظور فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضى اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.